بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام سردار افتخار صاحب، نہایت ہی قابل احترام چودھری ممتاز صاحب، چودھری فاض صاحب، ہمارے سٹی کے پریزیڈنٹ، ہمارے دیگر عہدیداران، اور جو میں آج سامنے اپنے نوجوانوں کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ یقینی طور پر صاحب کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ آج سب مسلم لیگ ان میں شامل ہو رہے ہیں. لہذا میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں، کیونکہ نام بہت سے ہیں، میرے لیے سب بھی قابل احترام ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ چونکہ کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیر یعقوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری اپنے رفاقت صاحب ہمارے چیئرمین یونیورسٹی برہان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سب میں کیا کس کا نام لوں. بہرحال میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے اور آج یہاں پر بلایا ہے. آج چونکہ صاحب کو ہم نے سٹی کا نائب صدر بھی بنانا ہے اور ان کو نوٹیفیکیشن بھی ہم نے دینا ہے آج، تو ان کو میں اس نئے عہدے کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ چودھری صاحب ہمارے جو سٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک اچھی ٹیم کا اضافہ ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سب مل کر آگے بڑھیں گے اور پاکستان مسلم لیگ کا جو منشور ہے، پروگرام ہے، اس کو آگے لے کر چلیں گے. دیکھیں، میں چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کہ میں جب پہلا الیکشن 1990 میں میں نے منتخب ہوا تو اللہ کے کرم سے تو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت بنی، اور اتفاق کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا. اس وقت میرا حلقہ انتخاب تحصیل اسلم دار بھی تھا، تحصیل حضرو بھی تھی اور تحصیل اٹک بھی تھی. لہذا 90 میں 93 97 تین دفعہ میں یہاں سے مسلسل اللہ کے کرم سے اور آپ کے تعاون سے منتخب ہوتا رہا. اس زمانے میں جو بھی کام مجھ سے ہو سکا میں کرتا رہا، بلکہ اکثر میں جب دیہاتوں میں جاتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو کام آپ نے 99 میں چھوڑے تھے وہ کام وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ چونکہ 99 کے بعد جب ماشاء اللہ لگ گیا اور ماشاء اللہ کے بعد پھر میرا حلقہ صرف تحصیل حضرو اور اٹک رہ گیا، تو آپ کا یہ جو تحصیل ہے حسن دار اور جنگ کو فتح جنگ کو ایک الگ حلقہ بنا دیا گیا. تو اس کے بعد پھر یہاں پر میجر طاہر صاحب کی بھی نمائندگی رہی، ان کے بیٹے بھی نمائندہ رہے، شوکت عزیز جو سکت کے وزیر اعظم بنے وہ بھی آپ کی نمائندگی کرتے رہے. لیکن انہوں نے کیا دیا کیا نہیں دیا اس کا میں ذکر مناسب نہیں سمجھتا، اس کا فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے. بہرحال اس کے بعد کیونکہ ماشاء اللہ کا دور گزرتا رہا، مشرف کا وقت تھا، میاں صاحب کو اٹک قلعے میں بند کر دیا گیا، شہباز شریف صاحب کو اور حسین نواز صاحب کو اٹک جیل میں بند کر دیا گیا. آج میں سوچتا ہوں بعض کا جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو بہت بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں سمجھتے تھے، جو عمران خان کے نعرے لگاتے تھے، اس کے گیت گاتے تھے، اس کو ایسے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس طرح کہ شاید وہ اس کے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں. تو میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار کم از کم عدت کے دن تو پورے کر لیتے ہیں. میں نے کہا کہ مشرف کے مارشل لا میں ہم لوگ بھی ایک سال اپنے قائد کے ساتھ اٹک قلعے میں کھڑے رہے، کاروبار نقصان ہوا، پراپرٹیاں بکی، سب کچھ ہوا، لیکن شکر ہے عزت تو بچی نا، عزت تو نہیں بکی نا. اور میں ممنون ہوں اپنے ان دوستوں کا، ان بھائیوں کا بھی کہ جو
سینہ تان کر، چونکہ بیگم کلثوم صاحبہ اور ان کی والدہ 1 سال پھر میرے گھر پہ رہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے کم از کم 25 سال میں نے زندگی کے اقتدار میں دیکھے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ وہ جو 1 سال میاں صاحب کے ساتھ اٹک قلعے پہ گزارا اور ان کے خاندان کے ساتھ میں نے گزارا، میں اس کو بہت بھاری سمجھتا ہوں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک اعزاز تھا. تو کتابوں میں تو ہم پڑھا کرتے تھے کہ کبھی کبھی بادشاہ بھی فقیروں کے مہمان بن جاتے ہیں، لیکن جب اس خاندان کو میں نے اپنے گھر میں دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ بادشاہ بھی فقیروں کے مہمان بن جاتے ہیں. دیکھیں، ایک بات جس سے مجھے ہمیشہ ایک بڑی خوشی محسوس رہی کہ میں نے ایسے قائد کے ساتھ کام کیا جس کا ماضی پہ کوئی بیداغ ہے. اب دیکھیں سزا انہیں کس چیز کی ملی. جس وقت میاں صاحب 97 میں وزیر اعظم بنے تو اس وقت جب 5 دھماکے انڈیا نے کیے ایٹمی، تو میاں صاحب نے ڈاکٹر قدیر خان کو بلایا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے 6 دھماکے کر کے انڈیا کو جواب دینا ہے. بڑا پریشر آیا. کلنٹن کی اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کا، انہوں نے فون کیے کہ میاں صاحب $5 ارب ہم سے لے لیں، یہ آپ لیکن دھماکہ نہ کریں. تو میاں صاحب نے کہا کہ میں ڈالروں کے عوض اپنی قوم کی غرض کو بھیج نہیں سکتا. اس کی پاداش میں پھر انہیں اٹک قلعے میں بھیج دیا گیا، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. لیکن میں ایک بات جس پہ بعض کو حیران بھی رہتا تھا کہ مجھے یاد ہے وہ کمرہ جس میں ایک چارپائی اٹک قلعے کے اندر، ایک چارپائی، ایک جانماز، ایک میز، ایک کرسی پڑی تھی. میاں نواز شریف نے 1 سال اس قلعے کے کمرے میں گزار دیا. میں روز 6 گھنٹے وہاں ان کے ساتھ رہتا تھا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں گرمی ہے، یہاں سردی ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا. جب بھی میں جاتا تھا تو پوچھتے تھے کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے. میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ، کوئی سندھ سے آتے تھے، کوئی بلوچستان سے آتے تھے، سب کی ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ، لیکن انہیں اپنی ذات کا کوئی گلہ نہیں ہے. یہ تو 2 دن صرف جیل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بہت گرمی ہے، اور ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ یار خدا کا واسطہ ہے، کم از کم جس کے تم 4 سال وزیر رہے ہو، جس کے سر پر عیش کرتے رہے ہو، اگرچہ اس کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے. جو اس نے بویا تھا وہ کاٹ رہا ہے آج، کیونکہ نظام قدرت کو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور وہ سعودی عرب چلے گئے. وہاں وہ تقریباً 6-7 سال تک رہے. تو اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ وہاں پر شاہی مہمان کی حیثیت میں رہے. سرور پیلس میں انہیں وہاں پر ٹھہرایا گیا. تو اس کے بعد وہ پاکستان آئے تو 2008 میں ہم ایم این اے تو بن گئے تھے، لیکن ہماری حکومت نہ بن سکی. حکومت پیپلز پارٹی کی بن گئی اور یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ وزیر اعظم بن گئے. تو اس کے بعد 2013 میں جب الیکشن ہوا تو پھر نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے. کیونکہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا ہمیشہ ہی موقع ملا. میرا دفتر ہمیشہ ان کے دفتر کے ساتھ ہی رہا. تو میاں صاحب کو جب میں سیاست میں آیا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میاں صاحب بات یہ ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جی کہ پنجاب کا آخری پسماندہ ضلع اٹک، اس پسماندگی سے ہماری بھی جان چھڑائیں. آپ تو ایک روشنیوں کے شہر میں رہتے ہیں اور ہم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو تو صاف ستھرا پانی ملتا ہے، ہماری عورتیں تو بیچارے بارشی پانی کے اوپر دوپٹہ رکھ کر
اس کو فلٹر کر کے گھروں میں لے کر جاتی ہیں. بہر اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ تحصیل اسمبلال بہت بیکورڈ رہ گئی، لیکن تحصیل ہزروں اور تحصیل اٹک جو میرے کا انتخاب رہے، وہاں ایک گھر پوری 2 تحصیلوں میں ایسا نہیں جہاں بجلی نہیں، جہاں گیس نہیں، جہاں سڑکیں نہیں یا اسکول نہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر کوئی چیز باقی آپ کی نہیں رہ گئی. اٹک شہر کی آپ سڑکیں دیکھ لیں، کارپٹ سڑکیں ہماری خوبصورت سڑکیں ہیں. اب مجھے جب 2016 میں ایک یہاں پر جلسہ ہوا بھوئی گاڑ میں، تو مجھے وہاں پر بلایا گیا. تو میں نے 2017 کی بات ہے، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کو سوئی گیس دوں گا اس علاقے پورے کو. اس میں یہ ہوا کہ بھوئی گاڑ کے ساتھ چھپر ہے، چھپر کے ساتھ پنڈ میری ہے، ٹانڈیا ہے، جان آباد ہے، جانے کے بعد پھر ادھر سے عثمان آباد ہے، شائیہ ہے، اپنا میرپور ہے، بلڑ جوگی ہے، پھر کالو پنڈ ہے، ڈھوج ہے، اور ادھر چودھری صاحب کے علاقے میں 2 گاؤں ہیں برہان میں بھی. تو ان کے لیے میں نے پیسہ اس وقت جمع کرا دیا 2018 کے شروع میں، اور ہم نے بڑی لائن بھی ڈال دی. 8 انچ کی جو بڑی لائن ہوتی ہے وہ بھی ہم نے پورے علاقے میں ڈال دی. لیکن پھر سپریم کورٹ نے الیکشن سے پہلے پابندی لگا دی. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تقریباً 7 ارب روپیہ اس گیس کی مد میں لاہور پڑا رہا سوئی ناظرن گیس کے پاس. ان کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ان علاقوں کے جن کے پیسے موجود ہیں وہاں گیس تو لگوا دیتے. حالانکہ میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے، میں نے کہا یار تختیاں خود لگاؤ، شعلے خود جلاؤ، لیکن یہ پیسہ تو استعمال کر لو. نہیں کیا. بہرحال ابھی جب شہباز صاحب وزیر اعظم بنے تو پھر میں لاہور گیا. میں نے مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگ کی. میں نے کہا اتنا پیسہ میں نے آپ کو دیا تھا، تو اب کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی جو آپ نے 18 یا 20 دیہاتوں کے پیسے جمع کرائے تھے وہ اسی طرح موجود ہیں. آپ وزیر اعظم کو کہیں کہ اجازت دیں ہم کام شروع کر دیتے ہیں. تو اب اللہ کی مہربانی ہے وہاں جان آباد میں بھی ہم نے پائپ ہمارا پہنچ چکا ہے، وہاں کام شروع ہے. موڑا کھٹلا میں بھی کام شروع ہے. ادھر چودھری رفاقت صاحب کے حلقے میں بھی 2 دیہات ہیں، برہان میں بھی، وہاں پر بھی کام شروع ہے. تو انشاءاللہ چند دنوں میں باقی دیہاتوں میں بھی گیس پائپ پہنچ جائے گا. اور جو 18 یا 19 دیہات ہم نے اس وقت منظوری دی تھی ان میں 2-3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ گیس لگ جائے گی. دیکھیں میں لمبی چوڑی بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مختصر بات مختصر اس لیے نہیں رہ سکی کہ کچھ حقائق ہیں جنہیں ہم نے دیکھنا ہوگا. اب دیکھیں اس ملک کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ کون کون سے ہیں. سب سے بڑا پروجیکٹ آپ کا موٹر وے ہے. اس سب سے بڑا پروجیکٹ اس سے بعد یہ آپ کا ہزارہ روڈ جو بنی ہے، 14,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف صاحب کے دور میں بنی. LNG کے منصوبے آئے، LNG کے لیے ٹرمینل جو ہیں وہ تیار کیے گئے. اسلام آباد کا ایئرپورٹ بنا، کراچی کا ایئرپورٹ بنا، لاہور کا ایئرپورٹ بنا، میٹرو چلائی گئیں. یہ جو ہماری جو جی ٹی روڈ گزر رہی ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں برہان کی پھاٹک پہ 2 گھنٹے ٹریفک بند رہتی تھی، اور لارنس پور میں سنگل پول تھا، وہاں بھی 1 گھنٹہ ٹریفک بند رہتی تھی. یہ رحیم یار خان سے لے کر پشاور تک اس سڑک کو ڈبل بھی نواز شریف صاحب نے کیا. کراچی میں لیاری ایکسپریس بھی نواز شریف صاحب کے دور میں بنی. ایٹمی پروگرام ایٹم بم جو بنا وہ بھی میں نواز شریف صاحب کے دور میں گنا. صرف ایک بات کا مجھے اس قوم سے جواب چاہیے کہ اگر نواز شریف صاحب کے یہ منصوبے پاکستان سے ہم مائنس کر دیں تو پاکستان میں پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر قوم کے شخص کو دینا چاہیے. دیکھیں
آج آپ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس ملک کا معمار ہیں. کل آگے چل کر آپ ہی کے کندھوں نے یہ پاکستان کا بوجھ اٹھانا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جب پاکستان بنا رہے تھے تو اسلامیہ کالج پشاور میں وہ گئے، انہوں نے تقریر کی اور نوجوانوں کو کہا کہ میں ایک علیحدہ ملک بنانے جا رہا ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے. تو وہاں پر ایک بوڑھا سا پٹھان بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھ اس نے کانوں پر رکھے ہوئے تھے. تو وہ تقریر بڑے غور سے سن رہا تھا قائد اعظم صاحب جو کہہ رہے تھے. تو اخبار النویس نے پوچھا کہ آپ کو اردو بھی بولنی نہیں آتی، وہ تو انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ یہ ہوتی ہے قیادت. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے وہ پارٹی چنی جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. جیلیں کاٹی، معافی نہیں مانگی، باہر آ کے یہ نہیں کہا کہ وہاں گرمی تھی. 2 سال حمزہ بھی شباز جیل کاٹ کے آ گئے. جس وقت بیگم کلثوم نواز موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی لندن میں، میاں صاحب نے وہاں سے عدالتوں کو کہا کہ میرا فیصلہ 1 مہینہ تاخیر سے آپ کر دیں تاکہ میری بیوی بہت سخت بیمار ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، فوراً فیصلہ دیا اور انہیں سزا دے دی گئی، اور مریم صاحبہ کو بھی. میاں صاحب نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کر یہاں پر آ کے اڈیالہ میں قید ہو گئے. پھر جب ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی تو نواز شریف صاحب نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ یار مجھے 5 منٹ اپنی بیوی سے بات تو کر لینے دیں. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، عمران خان کی طرف سے اجازت نہیں ہے. پھر وہ ڈیڈ باڈی ان کی آئی، پھر والدہ کی آئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کون سا ظلم ایسا ہے جو اس خاندان پر نہیں کیا گیا. یہ بھی کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس لیے آپ کو سزا دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی؟ آپ ساری زندگی کے لیے نائل ہو چکے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خاندان کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج پاکستان پھر بھی ہٹکولے تو کشتی کھا رہی ہے لیکن کشتی چل رہی ہے. یہ اس خاندان کی مہربانی ہے ساری. مریم نواز کو دیکھیں آپ، ایک عورت ہے لیکن بڑی جرت سے جو میدان میں آتی ہے، جرت سے وہ حالات کا مقابلہ کرتی ہے. باتیں تو میری زیادہ ہو گئیں لیکن یہ آپ نوجوانوں کو بتانا بڑا ضروری تھا. اس سے میں آپ سے کہوں گا کہ میں صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ ایک امپورٹنٹ عہدہ لے کے آئے ہیں مسلم لیگ نون میں، جس کے لیے میں ان کے والد ممتاز صاحب کو بھی اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو اب آپ اس نئی ٹیم کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. جو کچھ ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہم کریں گے، اور یہ ایک ٹیم کی حیثیت سے کریں گے. جس طرح افتخار صاحب نے بھی کہا کہ انشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے حالات بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمیں مل جل کر اس کشتی کو آگے لے کر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب آؤ نا جی، آؤ جی. میں چودھری ممتاز صاحب.
اور